ٹھیک ہے. لیکن اس سے بہتوں کو بہت زیادہ فائدہ. لیکن میں نے کچھ لوگوں کو جن کو دل کی بند شریانوں کا مسئلہ ہے ان کو یہ دار چینی کو شہد میں ڈال کے ٹوسٹ کے اوپر لگا کے استعمال کرتے ہوئے دیکھا. بلکہ بچوں کو ابھی سے دیں کیونکہ اتنا بیرونی ان کو غذائیں دیتے ہیں. آپ نے پیسا اس کو دار چینی کو شہد میں ملا کے رکھ لیا, اس میں آپ کلونجی بھی ملا لیں. تھینکس ٹو مینی سنیبن پروڈکٹس اب ان کے اندر سنیبن کا ٹیسٹ ہے, اور وہ بہت ساری ایسی برانڈیڈ وہ کھاتے ہیں نا رولز یا پھر تو اس میں پھر ان کو اب ٹیسٹ ڈیولپ ہو گیا. اور اللہ کرے کہ وہ ایسنس نہ ملے. اچھا ایک میں دردوں کا تیل بنانا بتا رہی ہوں. سر میں بے تحاشا درد ہے, آپ کی کندھوں میں بے تحاشا درد, اچانک آپ کو پتہ چلا موچ آ گئی, چوٹ آ گئی, جس کی وجہ سے آپ کو درد ہو رہا ہے, تو یا تو آپ اسینشیل آئل ڈال دیں یا اسینشیل آئل آپ کے پاس نہیں ہے. اسینشیل آئل ڈالنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے 1 کپ تیل لیا, اس میں چند قطرے اسینشیل آئل دار چینی کے مکس کر دیے. ٹھیک ہے. اب آپ کے پاس اسینشیل آئل نہیں ہے, گھر میں خواتین ہیں وہ کہیں گی ہم اسینشیل آئل کہاں سے لائیں. جیسے آپ نے تلوں کا کوکنگ آئل لیا یا کوئی بھی کوکنگ آئل لیا, 1 کپ آپ نے لیا, آپ نے کیا کیا, ایمبر کلر کی بوٹل لی, یہ والی ڈارک بوٹل لی, اس میں آپ نے تیل میں دار چینی ڈال دی اور اس کو دھوپ میں رکھ دیا, اور یہ بن گیا. اس کا جتنا اس کا نہیں اسینشیل آئل نہیں بنے گا, انفیوزڈ بنے گا, انفیوژن بنے گا. ٹھیک ہے. کیا ہوگا, اس کی جتنی دار چینی کا وولیٹائل آئل ہے وہ ایویپریٹ نہیں ہوگا, گرم ہوگا تو آپ کے تیل میں مکس ہو جائے گا. تو یہ بہت ہی آسان طریقہ ہے گھر میں دار چینی کا تیل بنانے کا, اور یہ تیز بھی نہیں ہوگا. آپ اس کو جہاں درد ہو اسے وہاں مساج کریں, جہاں آپ کو درد ہو وہاں مساج کر سکتے ہیں. اگر آپ نے اپنے کسی کوکنگ آئل میں ڈالا ہے تو آپ اس کو اپنے غذاؤں میں, کھانوں میں بھی استعمال کر سکتے ہیں. تھینک یو سو مچ. سو اب ہم چلیں گے اپنے واپس گفتگو کی طرف, لیکن اس سے پہلے کین بیبی ڈائپرز ماؤں کا اعتماد آپ کے بچے کو رکھے خوش اور دے بھرپور نیند. اور تلو ہمارے کچن میں میرا خیال ہے ہمارے کستوری کبابز بن گئے, آلموسٹ تیار ہوئی. ابھی دیکھیں میں آپ کو دکھاتی ہوں, دیکھیں صحیح. یہ میں تو چیز ڈال کے اس کو رکھا ہے, کور اس لیے کیا ہے تاکہ اچھے سے میلٹ ہو جائے چیز, پورا پر آ جائے گا تو اس کا ٹیسٹ. آپ نے بنایا بھی اسی پین میں, تھوڑا سا آئل ڈال پین میں تھوڑا سا آئل ڈال کے میں نے, آئل ڈالنے کی ایسا ضرورت نہیں تھی کیونکہ میرینیشن میں میں نے آئل شامل کیا تھا نا بناسپتی, تو اس کی ضرورت نہیں تھی. تو تلو بناسپتی, تلو خوبصورت پیکیجنگ میں دستیاب ہے, وٹامن اے اور ڈی سے بھرپور, ڈبل ریفائنڈ. سو اپنی گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھانے سے پہلے میں جناب یوسف میمن صاحب آپ سے ایک کلام کی درخواست کروں. جی پلیز. رفت ذکر مصطفیٰ ہے, نہیں کسی کا مقام ایسا. یہ رفت ذکر مصطفیٰ ہے, نہیں کسی کا مقام ایسا. جو بات ذکر خدا ہے افضل, ہے ذکر خیر الانام ایسا. در نبی پر یہ عمر بیتے, ہو مجھ پہ لطف دوام ایسا. در نبی پہ یہ عمر بیتے, ہو مجھ پہ لطف دوام ایسا. مدینے والے کہیں مقامی ہو, ان کے در پر قیام ایسا. مدینے والے کہیں مقامی ہو, ان کے در پر لبوں پہ نام نبی جب آیا, گریز پاک حادثوں کو پایا. لبوں پہ نام نبی جب آیا, گریز پاک حادثوں کو پایا. جو ٹال دیتا ہے مشکلوں کو, میرے نبی کا ہے نام ایسا. جو ٹال دیتا ہے مشکلوں کو, میرے نبی کا ہے نام ایسا. بلال تجھ پر نثار جاؤں کہ خود نبی نے تجھے خریدا. سبحان اللہ سبحان اللہ. بلال تجھ پر نثار جاؤں کہ خود نبی نے تجھے خریدا.
نصیب ہو تو نصیب ایسا غلام ہو تو غلام ایسا ہو تو نصیب ایسا غلام ہو تو غلام ایسا بلال تجھ پر نثار جاؤں کہ خود نبی نے تجھے خریدا نصیب ہو تو نصیب ایسا غلام ہو تو غلام ایسا حسین قرآن کے ہے وہ قاری جو نوکے نیزہ پہ بھی یہ بولے کیا بات ہے سبحان اللہ حسین قرآن کے ہے وہ قاری جو نوکے نیزہ پہ بھی یہ بولے کہ سوا خدا کے نہ سر جھکانا سوا خدا کے نہ سر جھکانا دیا جہاں کو پیام ایسا جتنے عقل و خرد کے دعوے سب ان کی گردے سفر میں گم ہے جتنی عقل و خرد کے دعوے سب ان کی گردے سفر میں گم ہے کوئی بھی اب تک سمجھ نہ پایا ہے مصطفیٰ کا مقام ایسا کوئی بھی اب تک سمجھ نہ پایا ہے مصطفیٰ کا مقام ایسا کہتے ہیں کہ نماز اقصی میں جب پڑھائی تو انبیاء و رسول یہ بولے نماز اقصی میں جب پڑھائی تو انبیاء و رسول یہ بولے کہ نماز ہو تو نماز ایسی نماز ہو تو نماز ایسی امام ہو تو امام ایسا نماز ہو تو نماز ایسی امام ہو تو امام ایسا نماز اقصی میں جب پڑھائی تو انبیاء و رسول یہ بولے کہ نماز ہو تو نماز ایسی نماز ہو تو نماز ایسی امام ہو تو امام ایسا سبحان اللہ سبحان اللہ میں خالق اپنے نبی پہ قربان ہے جن کا خلق عظیم قرآن میں خالق اپنے نبی پہ قربان ہے جن کا خلق عظیم قرآن سلامتی کی جو ہے ضمانت وہ لے کے آئے نظام سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ جو ہے ضمانت وہ لے کے آئے نظام ایسا ایسا یہ رفت ذکر مصطفیٰ ہے نہیں کسی کا مقام ایسا سبحان اللہ سبحان اللہ یوسف میمن صاحب شاعر کون ہے کیا خالد محمود صاحب استاد خالد محمود خالد خالد واہ ہمارے واہ استاد ہیں کیا بات ہے ہمارے استاد ہیں۔ اتنا خوبصورت کلام ایک عرصے کے بعد سننے کو کوئی ملا سلیقہ ہے ثنا آرزو کا؟ خانی کا جی
जो लिखी है कोई सलीका है आरज़ू का, कोई नहीं की लिखी हुई वही है। अच्छा वाह, लेकिन ये इनकी मेरे ख्याल है नात पहली दफा हाँ, ये अपन- उस्ताद खालिद महमूद साहब। बहुत मुनफरिद खूबसूरत है। और बहुत शुक्रिया इतना बहुत खूबसूरत शुक्रिया। कलाम जज़ाक हमारे साथ शेयर करने का। एक बाय-बाय। ब्रेक के लिए रुक रहे हैं और ब्रेक के बाद फिर आपसे मिल रहे हैं। खुश आमदीद रमज़ान इश्क है सरी ट्रांसमिशन, और उसमें हम बात कर रहे हैं आज तकवा की। और एक सैयदना अली हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह, जिन्हें हम दाता साहब के नाम से जानते हैं, लाहौर में दाता की नगरी के नाम से जानते हैं लाहौर को, उनका एक बड़ा खूबसूरत सा कॉल है जो आपके साथ शेयर करना चाह रही हूँ। हकीकी तकवा ये है कि जो कुछ तेरे दिल के अंदर है, अगर तू उसको एक खुले बर्तन में रखकर बाजार का चक्कर लगाए तो उनमें एक चीज भी ऐसी ना हो जिसको जाहिर करने से तुझे शर्म आए। सो ये उनकी डेफिनेशन है तकवा। सो ये वो औलिया अल्लाह, ये वो लोग जो कि मार्फत के दर्जात पे फाइज हैं, तो अल्लाह ताला ने उनको जो उन्होंने हमें बताया। अच्छा, अगर इजाजत दें तो एक और सवाल मैं चूंकि आयत मुबारका को समझना चाहती हूँ, आप लोगों की जो अल्लाह ताला ने आपको एक अता किया है फहम दीन का, ये एक और तुम नेकी और तकवा में ताउन करो, गुनाह और ताद्दी में ताउन ना करो, सूरतुल माइदा। जी हाँ बिल्कुल। अब इस हुक्म की थोड़ी सी वजाहत कर दीजिए। देखिए, बड़ी अहम बात कुरान ने बयान फरमाई है। बुराई के कामों से मुराद ये है कि हर वो काम जो अल्लाह की नाफरमानी की तरफ ले जाए। मिसाल के तौर पर एक शख्स चोरी करता है और दूसरा भी उसके साथ शामिल, तीसरा भी उसके शामिल, एक ग्रोह बना लेते हैं, तो ये आप बुराई की तरफ जा रहे हैं। एक शख्स वो है कि जो मुआशरे की बिगाड़ के लिए कोई चीज़ फरोख्त कर रहा है, आप उसके साथ शामिल होते हैं, इसका मतलब है आप बुराई की तरफ जा रहे हैं, अल्लाह के बंदों को ज़रर पहुंचा रहे हैं, अल्लाह की नाफरमानी कर रहे हैं। और फिर दूसरी सूरत है नेकी के काम। नेकी के काम सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर तुम राह से अगर कोई पत्थर भी हटा देते हो तो ये भी नेकी के कामों में ताउन है। अगर कोई तुम्हें मिलता है तो मुझे सलाम करते हो, ये भी सदका है, ये भी नेकी है। अगर कोई तुम किसी जगह पर कोई प्लांट या कोई पौधा लगा देते हो, ये भी सदका है। अगर तुम किसी का कांटा निकाल देते हो, ये भी सदका है। तो इस्लाम ने ये बुनियादी तालीम दी है। नेकी काम ये नहीं कि आप चिल्ला कशी करें और आप बहुत एक्सट्रीम पे चले जाएं, वही नेकी है नहीं। छोटी छोटी नेकियां मैं समझता हूं कि हमें अपने मुआशरे में, अपने घर में तलाश करनी चाहिए, और वही नेकियां हैं दरअसल जो इंसान को आहिस्ता आहिस्ता बड़ी नेकियों की तरफ ले जाती है और तकवा की मनाजिल तय करती है। अल्लामा साहब यही आपके सामने रखूंगी कि ताउन करो नेकी और तकवा में। नेकी और तकवा में ताउन करो, गुनाह और ताद्दी में ताउन ना करो। देखिए, दो चीजें हैं, एक है ईमान, एक है तकवा। जी, ईमान का ताल्लुक मेरे अकीदे से है, वो किसी पे जाहिर नहीं है। मेरा अकीदा क्या है? छुपी हुई चीज है, ये है ईमान। अब आइए तकवा पे। तकवा के जो उसूलों में से सबसे बड़ा उसूल ये है कि तुम्हारे फरोह दीन, तुम्हारा फरोह कहते हैं अमल करने को, नमाज, रोजा, हज, ज़कात, खुम्स, जिहाद, अमल बिल मारूफ, नही अनिल मुनकर, तवल्ला, जितनी चीजें हमारे 10 फरोह दीन है, 5 उसूल दीन है। तो ईमान और तकवे की निशानी है कि नमाज पढ़ना है तो तकवे से पढ़ना है। तकवा नहीं है तो तुम जमाने को धोखा दे रहे हो कि तुम्हें सिर्फ नमाजी कहा जाए, तुम इस काबिल नहीं हो कि परवरदिगार की बारगाह में झुक सको। बिल्कुल। रोजा है, हज